بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ٹینسیز کیا ہیں اور ٹینسیز سیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے، اور دو سوال ہے ٹینسیز سے ریلیٹڈ۔ اینڈ دا فرسٹ کویسچن از وائی وی لرن ٹینسیز، ہم ٹینسیز کیوں سیکھتے ہیں یا ٹینسیز سیکھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ And the second question is how many type of tenses according to active voice and the passive voice؟ ٹینسیز کی ٹوٹل کتنی ٹائپ ہیں ایکٹیو وائس سے ریلیٹڈ اور پیسیو وائس سے ریلیٹڈ، اور ٹینسیز کی ٹائپس میں ہم ہر ٹینس کا ایک شارٹ سا اوور ویو بھی سمجھیں گے۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میک شیور یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی کلاس کا فرسٹ کویسچن تھا وائی وی لرن ٹینسیز، ہم ٹینسیز کیوں سیکھتے ہیں۔ ہمارے جواب کا فرسٹ پوائنٹ ہے درست انگلش بولنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہم ٹینسیز کو سیکھتے ہیں، اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹینسیز ہمیں بتاتے ہیں کام کب ہوا، حال میں، ماضی میں یا مستقبل میں، اور ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے ٹینسیز کے بغیر ہمارے جملے نامکمل ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا ہمارا سینٹینس پاسٹ کا ہے، فیوچر کا ہے یا پریزنٹ کا ہے، اسی لیے ٹینسیز سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری آج کی کلاس کا سیکنڈ کویسچن تھا ہاؤ مینی ٹائپ آف ٹینسیز اکارڈنگ ٹو ایکٹیو وائس اینڈ دا پیسیو وائس۔ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے اکارڈنگ ہماری ٹینسیز کی ٹوٹل کتنی ٹائپس ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے ٹینسیز کی 3 مین ٹائپس ہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ 3 مین ٹائپس میں ہمارے پاس ہر ٹائپس کی 4 سب ٹائپس ہیں۔ فرسٹ مین ٹائپس ہے ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس۔ پریزنٹ ٹینس کی 4 سب ٹائپس ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ سیکنڈ مین ٹائپس ہے ہمارے پاس پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس کی 4 سب ٹائپس ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تھرڈ مین ٹائپس ہے ہمارے پاس فیوچر ٹینس۔ فیوچر ٹینس کی بھی 4 سب ٹائپس ہیں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ ہمارے پاس ٹینسیز کی ٹوٹل 12 ٹائپس ہیں۔ اب ہم نے سمجھنا ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے اکارڈنگ ٹینسیز کی کتنی ٹائپس ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو سمجھیں گے کہ ایکٹیو وائس کیا ہے اور پیسیو وائس کیا ہے۔ فرسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کی۔ اگر ایکٹیو وائس کی بات کریں، ایکٹیو وائس میں فاعل سبجیکٹ جو ہے وہ خود عمل کرتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹینس ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک کتاب لکھتا ہے، ہی رائٹس اے بک۔ اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ورب کام ہمارے پاس رائٹ ہے، اور کام کس پر ہو رہا ہے؟ مفعول آبجیکٹ پر، اور آبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ بک۔ ٹھیک ہے، اب ہی رائٹس اے بک، وہ ایک کتاب لکھتا ہے۔ اب ہمارا جو سینٹینس ہے وہ ہی سے سٹارٹ ہے، سبجیکٹ سے سٹارٹ ہے، اور ہمیں پراپر اس بات کا بھی معلوم ہے کہ ہمارے سینٹینس میں کام کرنے والا کون ہے۔ ڈیفینیشن کے سیکنڈ پارٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے جملے میں ساری توجہ کام کرنے والے پر ہوتی ہے، نہ کہ جس پر کام کیا گیا ہو۔ اب ان سینٹینس میں ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ہی پر ہے، ہی ہمارا سبجیکٹ ہے، اور ہمارا سینٹینس جو ہے وہ ہی سے ہی سٹارٹ ہے، اور سارا فوکس بھی ہمارا ہی پر ہے کہ ہی کام کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ ایک کتاب لکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ایکٹیو وائس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں پیسیو وائس کی۔ پیسیو وائس میں سبجیکٹ فاعل جو ہے وہ خود عمل نہیں کرتا، یعنی کہ پراپر ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ کام کس نے کیا ہے یا کام کرنے والا کون ہے۔ مثال کے طور پر تمہیں دعوت دی جاتی ہے، یو آر انوائٹیڈ۔ اب ان سینٹینس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دعوت کس نے دی ہے،
اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا تو وہ سینٹینس میں آپشنل ہوگا اور بائی کے ساتھ لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر تمہیں علی کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، یو آر انوائٹیڈ بائی علی۔ اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ یو، جو کہ ہمارا سینٹینس پیسیو کا ہے وہ ہمیشہ آبجیکٹ مفعول سے سٹارٹ ہوگا، اور ورب ہمارا جو ہے وہ انوائٹ ہے، اور ہمیشہ ہمارے پیسیو وائس میں ورب کی جو ہے وہ تھرڈ فارم یوز ہوگی۔ اور علی ہمارے پاس اس سینٹینس میں جو ہے وہ سبجیکٹ ہے جو کہ ہم لاسٹ پہ یوز کریں گے۔ بائی علی آپشنل ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا سینٹینس جو پیسیو وائس کا ہے وہ یو آر انوائٹیڈ یہاں تک ہی کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ ہمارے پیسیو وائس کے سینٹینسز جو ہیں وہ آبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم سے مل کر بنتے ہیں۔ اور ڈیفینیشن کے سیکنڈ پارٹ میں بتایا گیا ہے کہ جملے میں توجہ فاعل سبجیکٹ پر نہیں بلکہ جس پر کام کیا گیا ہے مفعول آبجیکٹ پر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پیسیو وائس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کو مزید سمجھنے کے لیے ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ایکٹیو وائس میں ورب کام کا سیدھا واسطہ سبجیکٹ سے ہوتا ہے اور سینٹینس میں آبجیکٹ بھی موجود ہو۔ فار ایگزامپل، ہی رائٹس اے لیٹر، وہ ایک خط لکھتا ہے۔ اب اس سینٹینس میں ورب کام جو ہے وہ رائٹس ہے، اور رائٹس کا سیدھا واسطہ سبجیکٹ ہی سے ہے، اور آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس سینٹینس میں آبجیکٹ لیٹر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسیو وائس کی۔ پیسیو وائس میں ورب کام کا سیدھا واسطہ آبجیکٹ سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اے لیٹر از ریٹن، ایک خط لکھا جاتا ہے۔ اس سینٹینس میں ورب جو ہے وہ ریٹن ہے، اور ریٹن کا سیدھا واسطہ آبجیکٹ سے ہے، اور آبجیکٹ اس سینٹینس میں لیٹر ہے۔ مزید یہ کہ ایسے جملے جن میں زیادہ اہمیت سبجیکٹ کو دی جائے اسے ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور ایسے جملے جن میں زیادہ اہمیت آبجیکٹ کو دی جائے اسے پیسیو وائس کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب ہم ہر ٹینس کا شارٹ سا اوور ویو سمجھیں گے۔ اس میں ہمارے پاس ایکٹیو وائس ٹینسز بھی ہوں گے اور پیسیو وائس ٹینسز بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم پریزنٹ ٹینس کی ہر ایک ٹائپ کو ڈسکس کریں گے۔ پریزنٹ ٹینس میں فرسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس، اور پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس دونوں کو ڈسکرائب کریں گے۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی اگر بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس شوز دا ہیبٹس روٹینز آر جنرل ٹروتھ۔ یہ ہمارے روزمرہ کے کام، عادتوں یا عام حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کریں تو اردو جملوں کے آخر میں تا ہے، تی ہے یا تے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ اس کے بعد ورب آئے گا۔ ورب کسے کہتے ہیں؟ سینٹینس میں ہمارے پاس جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کام کو ورب کہتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھیں گے۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس علی ایک خط لکھتا ہے۔ اس جملے میں ہمارے پاس سبجیکٹ کام کرنے والا علی ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے؟ لکھتا ہے۔ لکھتا ہے ہمارے پاس ورب ہے، اس کی انگلش ہے رائٹ۔ اب سینٹینس میں ہم رائٹ کے ساتھ ایس لگا کر رائٹس لکھیں گے، جو کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا رول ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔
علی رائٹس، علی لکھتا ہے۔ اب علی کیا لکھتا ہے؟ علی ایک خط لکھتا ہے۔ خط ہے ہمارے پاس آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے، اور خط کی انگلش ہے لیٹر، جو کہ سنٹینس کے آخر میں لکھیں گے۔ علی رائٹس اے لیٹر، علی ایک خط لکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس present indefinite tense passive voice is used when the focus is on the action instead of the doer and the action is done in the present. Present indefinite tense passive voice ایسے جملوں کو کہتے ہیں جن میں زور ڈوئر کام کرنے والے پر نہیں بلکہ کام پر ہو اور کام حال ہی میں کیا گیا ہو۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جاتا ہے، جاتی ہے یا جاتے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جس چیز پر کام ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ پیسیو وائس کے سنٹینسز میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ پیسیو وائس کے سنٹینسز ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس میں ہیلپنگ وربز از ایم آر کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ وربز کے بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم کو استعمال کرتے ہیں۔ پیسیو وائس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہے، لیکن اگر ہم سبجیکٹ کو لکھیں گے یا ہمارے پاس پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم بائی کے ساتھ لکھیں گے۔ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: آبجیکٹ پلس از ایم آر پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہے، اس کے بغیر بھی ہمارے پیسیو وائس کے سنٹینسز کمپلیٹ ہوں گے۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کی سنٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ایک سیب کھایا جاتا ہے۔ اب اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سیب کس سے کھایا جاتا ہے، اور اس جملے میں سیب آبجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی انگلش ہے ایپل، ہم لکھیں گے این ایپل۔ اس کے بعد ہم ہیلپنگ وربز از لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایپل ایک ہے اور سنگولر کے ساتھ از کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آئے گی، اس میں ہمارے پاس ورب جو کام ہو رہا ہے وہ کھایا ہے، اس کی انگلش ہے ایٹ، لیکن ایٹ کی تھرڈ فارم ایٹن کو لکھیں گے تو ہمارے پاس جملے کی انگلش کچھ اس طرح سے ہوگی: این ایپل از ایٹن، ایک سیب کھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اردو جملے میں سبجیکٹ کو بھی شامل کر دیں تو ہمارا جملہ کچھ اس طرح سے ہوگا: ایک سیب علی کے ذریعے کھایا جاتا ہے، تو اس کی انگلش ہوگی این ایپل از ایٹن بائی علی۔ تو پیسیو وائس سنٹینسز میں ہم سبجیکٹ علی کو سنٹینس کے آخر میں بائی کے ساتھ لکھیں گے۔ بائی علی ہمارے پاس آپشنل ہے، ہم پیسیو وائس سنٹینسز میں سبجیکٹ کو شامل بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ ہمارا پیسیو وائس کا سنٹینس سبجیکٹ کے بغیر بھی مکمل ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس Present continuous tense describes an action that is happening right now or ongoing at the present moment. Present continuous tense ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہو یا جاری ہو۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ وربز از ایم آر کا اضافہ ہوگا۔ ہیلپنگ وربز کے بعد ہمارے پاس ورب آئے گا، لیکن یہ ٹینس کنٹینیوس کا ہے، تو کنٹینیوس کے ہر ٹینس میں کام جاری رہتا ہے، اس لیے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ہمارے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ وربز از ایم آر پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس علی ایک سیب کھا رہا ہے۔ اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے جو کام کر رہا ہے۔ اب علی ہمارے پاس سنگولر ہے، اس لیے ہیلپنگ وربز از آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے جملے میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا۔ اب اس جملے میں ورب کام جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ اب کھانے کی انگلش ایٹ ہے، تو اسٹرکچر کے مطابق ایٹ کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، تو ایٹنگ لکھا جائے گا۔ اب کام کس پر ہو رہا ہے؟ آبجیکٹ پر۔ اس جملے میں آبجیکٹ سیب ہے، جس کی انگلش ہے ایپل۔ ہمارے کمپلیٹ سینٹینس کی انگلش ہوگی: علی از ایٹنگ این ایپل۔ علی ایک سیب کھا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس: پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس shows an action that is being done at the present moment with the focus on the receiver of the action instead of the doer۔ Present continuous tense passive voice ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو موجودہ وقت میں کام کیا جا رہا ہو، یہ جس میں کام کرنے والے کے بجائے کام کے اثر پر زور دیا جائے۔ اب اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جا رہا ہے، جا رہی ہے یا جا رہے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جس چیز پر کام ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور پیسیو وائس سینٹینسز میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیسیو وائس کے جملے ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں ہیلپنگ وربز از ایم آر کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ وربز کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں بینگ آئے گا، کیونکہ کنٹینیوس جاری رہنے والا عمل ہے، اس لیے ہم بینگ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ویسے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس میں ہم ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں، لیکن پیسیو وائس سینٹینسز میں ہم بینگ کا اضافہ کرتے ہیں۔ بینگ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگے گی۔ پیسیو وائس سینٹینسز میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہے، لیکن اگر ہم سبجیکٹ کام کرنے والے کو اپنے جملے میں شامل کریں گے یا ہمارے پاس پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم بائی کے ساتھ لکھیں گے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: آبجیکٹ پلس ہیلپنگ وربز از ایم آر پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس خط لکھا جا رہا ہے۔ اب اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خط کس کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ اس جملے میں خط آبجیکٹ ہے، اور ہمارے پیسیو وائس کے سینٹینسز ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آبجیکٹ کی انگلش آئے گی جو کہ لیٹر ہے۔ اب اس کے بعد ہیلپنگ وربز میں سے از آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو آبجیکٹ لیٹر ہے وہ سنگولر ہے اور سنگولر کے ساتھ از لگتا ہے۔ ہیلپنگ وربز کے بعد اسٹرکچر کے مطابق بینگ لگے گا۔
اور بینگ کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم کا اضافہ ہوگا۔ اس جملے میں ورب کام لکھنا ہے اور لکھنا کی انگلش رائٹ ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کے سٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن آئے گی۔ ہمارا سنٹینس کچھ اس طرح سے ہوگا: A letter is being written. ایک خط لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم اردو کے جملے میں کام کرنے والے کو بھی شامل کر لیں تو ہمارا جملہ کچھ اس طرح سے ہوگا: ایک خط علی کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ اب علی اس جملے میں سبجیکٹ ہے جو آخر میں بائی کے ساتھ آئے گا۔ اب ہمارے جملے کی انگلش کچھ اس طرح سے ہوگی: A letter is being written by Ali. ایک خط علی کے ذریعے لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس: پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس از یوزڈ ٹو ایکسپریس این ایکشن دیٹ ہیز کمپلیٹڈ ریسنٹلی۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو حال ہی میں مکمل ہوا ہو۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں وغیرہ آتا ہے، یا پھر الف ہے، چھوٹی یہ ہے یا بڑی یہ ہے وغیرہ آئے گا۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ وربز ہیز ہیو کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مین ورب جو جملے میں کام ہے اس کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سو ہمارے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی سنٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس: آمنہ ایک خط لکھ چکی ہے۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ آمنہ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ وربز میں سے ہیز آئے گا، کیونکہ آمنہ سنگولر ہے اور سنگولر کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مین ورب کام ہے اس کی تھرڈ فارم لگے گی۔ اس جملے میں کام لکھنا ہے جس کی انگلش رائٹ ہے، اور رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن لگے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ جس چیز پر کام ہوا ہو، اس جملے میں کام کس پر ہوا ہے؟ خط پر، اور خط کی انگلش ہے لیٹر۔ ہمارے کمپلیٹ سنٹینس کی انگلش کچھ اس طرح سے ہوگی: آمنہ ہیز ریٹن اے لیٹر۔ آمنہ ایک خط لکھ چکی ہے، یا آمنہ نے ایک خط لکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس: پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس از یوزڈ ٹو شو دیٹ این ایکشن ہیز بین کمپلیٹڈ بٹ دا فوکس از آن دا آبجیکٹ انسٹیڈ آف دا ڈوئر۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو مکمل ہو چکا ہو، لیکن جملے میں توجہ سبجیکٹ کام کرنے والے پر نہیں بلکہ جس پر کام ہو چکا ہو آبجیکٹ پر ہوتی ہے۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جا چکا ہے، جا چکی ہے یا جا چکے ہیں وغیرہ آتا ہے، یا پھر گیا ہے، گئی ہے یا گئے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو سٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، کیونکہ پیسیو وائس کے سنٹینسز ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ وربز ہیز ہیو کا استعمال ہوگا، اور ہیز ہیو کے بعد ہمارے جملوں میں بین کا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا،
پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ آپشنل ہے، لیکن اگر ہم اپنے پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ کو شامل کریں گے تو اس سے پہلے ہم بائی کا استعمال کریں گے۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: آبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس بین پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ اب ایک ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس خط لکھا جا چکا ہے۔ اب اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خط کس کے ذریعے لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ جملہ آبجیکٹ سے شروع ہے جس پر کام ہوا ہے۔ اب اس جملے میں کام کس پر ہوا ہے؟ خط پر، اور خط اس جملے میں آبجیکٹ ہے جس کی انگلش ہے لیٹر۔ آبجیکٹ کے بعد سٹرکچر کے مطابق ہیز بین آئے گا۔ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگے گی۔ اس جملے میں ورب کام لکھنا ہے اور لکھنا کی انگلش رائٹ ہے، اور سٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن لگے گی۔ اب ہمارے جملے کی انگلش کچھ اس طرح سے ہوگی: لیٹر ہیز بین ریٹن، خط لکھا جا چکا ہے۔ اگر ہم اپنے اردو کے جملے میں کام کرنے والے کو بھی شامل کر دیں تو ہمارا اردو کا جملہ کچھ اس طرح سے ہوگا: خط علی کے ذریعے لکھا جا چکا ہے۔ اب علی اس جملے میں سبجیکٹ ہے جو بائی کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب ہمارے جملے کی انگلش ہوگی: لیٹر ہیز بین ریٹن بائی علی، خط علی کے ذریعے لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ہم ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پیسیو وائس نہیں بنتا، اور اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس: پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس is used to express an action that started in the past and still continuing in the present and may continue in the future۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ زمانہ ہے جس میں کوئی کام ماضی میں شروع ہوا ہو اور اب تک جاری ہو، اور ممکن ہے کہ آگے بھی جاری رہے۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، اور ساتھ میں وقت بھی بتایا جاتا ہے۔ اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اور سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ وربز ہیز ہیو کا استعمال ہوگا، اور ہیز ہیو کے بعد بین لگے گا، اور بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں کام ہمارے پاس جاری ہوتا ہے، اس لیے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا، اور آبجیکٹ کے بعد ڈیوریشن کی بات ہوگی، تو ڈیوریشن وقت کے ساتھ سینس اور فور کا استعمال ہوگا۔ اب کس قسم کے وقت کے ساتھ سینس لگائیں گے اور کس قسم کے وقت کے ساتھ فور لگائیں گے یہ ہم آنے والی کلاسز میں سمجھیں گے۔ اب ہمارا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: سبجیکٹ پلس ہیز ہیو پلس بین پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سینس یا فور پلس ٹائم۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس: علی ایک ماہ سے اس مکان میں رہ رہا ہے۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے۔ اب علی کے بعد ہیلپنگ وربز ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ علی سنگولر ہے، اور سنگولر کے ساتھ ہیز کا اضافہ ہوگا، اور ساتھ میں سٹرکچر کے مطابق بین لگے گا، اور بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا۔ اب یہاں پہ ورب رہنا ہے، اور رہنا کی انگلش لیو ہے۔ اب لیو کے ساتھ آئی این جی لگا کر لیونگ لکھیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں مکان ہے
جس کی انگلش ہاؤس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیوریشن آئے گا، اور ڈیوریشن کیا ہے؟ 1 ماہ سے فور اے منتھ ڈیوریشن ہے. ہمارے کمپلیٹ سینٹینس کی انگلش کچھ اس طرح سے ہوگی: علی ہیز بین لیونگ ان دس ہاؤس فار اے منتھ. علی 1 ماہ سے اس مکان میں رہ رہا ہے. اب ہم ٹینسز کی سیکنڈ ٹائپ پاسٹ ٹینس کی ہر ایک ٹائپ کو ڈسکس کریں گے. پاسٹ ٹینس کی فرسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس، اور ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کو ڈسکرائب کریں گے. اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس: پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس از یوزڈ ٹو ڈسکرائب این ایکشن دیٹ اسٹارٹیڈ اینڈ فنشڈ ان دا پاسٹ. پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور ماضی میں ہی ختم ہو گیا ہو. اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ، یا پھر تھا، تھی یا تھے ہیں وغیرہ آتا ہے. اب اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. اس کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم آئے گی. ورب کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو کام ہو رہا ہو اسے ورب کہتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا. آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں. ہمارا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: سبجیکٹ پلس ورب کی سیکنڈ فارم پلس آبجیکٹ. اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں. ایگزامپل ہے ہمارے پاس: علی نے ایک کتاب لکھی. اب اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے جس نے کام کیا. اب کام کیا کیا؟ ایک کتاب لکھی. اب لکھنا اس میں ورب ہے جس کی انگلش رائٹ ہے، لیکن اسٹرکچر کے مطابق ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا اور رائٹ کی سیکنڈ فارم روٹ ہے. اب کام کس پر ہوا ہے؟ کتاب پر. اس جملے میں آبجیکٹ کتاب ہے جس کی انگلش بک ہے. ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی: علی روٹ اے بک. علی نے ایک کتاب لکھی. اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کی. تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس is used when the focus is on the action, not on the doer, and the action was completed in the past. Past indefinite tense passive voice اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جملے میں اہمیت کام کی ہو نہ کہ کام کرنے والے کی، اور کام ماضی میں ہی مکمل ہو گیا ہو. اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں گیا، گئی یا گئے وغیرہ آتا ہے، یا پھر تھا، تھی یا تھے ہیں وغیرہ آئے گا. اب ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، کیونکہ پیسیو وائس کے سینٹینسز ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں. اور آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ وربز واز یا ور کا استعمال ہوگا. واز اور ور کے بعد ہمارے پاس مین ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، کیونکہ پیسیو وائس سینٹینسز میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. اور سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوگا. سبجیکٹ کے بغیر بھی ہمارے پیسیو وائس کے سینٹینسز کمپلیٹ ہوں گے، اس لیے سبجیکٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اگر سبجیکٹ ہمارے جملوں میں ہوگا تو اسے ہم سینٹینس کے آخر میں بائی کے ساتھ لکھیں گے. اب ہمارے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوگا: آبجیکٹ پلس ہیلپنگ وربز واز ور پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ. بائی پلس سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوگا.
اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس جملے میں آبجیکٹ جو ہے وہ مجرم ہیں جو کہ پلورل فارم میں ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، اور مجرموں کی انگلش ہے کریمینل، اس لیے ہیلپنگ وربز میں سے واز کے بجائے ور کا استعمال ہوگا کیونکہ پلور کے ساتھ ور کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہیلپنگ ورب کے بعد ہمارے پاس مین ورب، اب جملے میں جو کام ہوا ہے وہ گرفتار کرنا ہے، اس کی انگلش ہے اریسٹ، اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم اریسٹڈ آئے گی۔ اب ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The criminal were arrested، مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس is used to describe an action that was happening at a specific time in the past۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں کسی خاص وقت پر جاری رہا تھا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ وربز واز یا ور کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورب جو کام ہو رہا تھا اس کی فرسٹ فارم آئے گی، لیکن یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہے اس لیے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام ہو رہا تھا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب واز یا ور پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس علی کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے جو کام کر رہا تھا۔ کام کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ وربز واز یا ور کا استعمال ہوگا۔ واز یا ور میں سے واز لگے گا کیونکہ سبجیکٹ علی سنگولر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کام ورب ہے وہ کھیلنا ہے جس کی انگلش پلے ہے۔ اب اسٹرکچر کے مطابق ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گا، اس لیے ہم پلینگ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا جس چیز پر کام ہو رہا تھا۔ کام کس پر ہو رہا تھا؟ کرکٹ پر۔ اس جملے میں آبجیکٹ کرکٹ ہے۔ ہمارے کمپلیٹ سینٹینس کی انگلش ہوگی علی واز پلینگ کرکٹ، علی کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس is used when an action was being done to the subject at a specific time in the past۔ past continuous tense passive voice اس حالت کو ظاہر کرتا ہے جب ماضی میں کسی خاص وقت پر کام کیا جا رہا تھا مگر سبجیکٹ کام کرنے والا اہم نہ ہو بلکہ جملے میں زور کام پر ہو۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جا رہا تھا، جا رہی تھی یا جا رہے تھے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا کیونکہ پیسیو وائس کے جملے ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب واز یا ور کا استعمال ہوگا۔ واز یا ور کے بعد ہمارے پاس بینگ لگے گا کیونکہ یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہے۔ بینگ کے بعد ہمارے پاس
ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا اور پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے۔ اس کے بعد بائی پلس سبجیکٹ لگے گا، لیکن پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے۔ ہمارے پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اور ہمارے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس واز یا ور پلس بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوگا، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس پھول توڑے جا رہے تھے۔ اب اس جملے میں آبجیکٹ پھول ہیں جن کی انگلش ہے فلاورز، اور فلاورز تعداد میں زیادہ ہیں یعنی پلورل فارم میں ہیں، اس لیے ہیلپنگ ورب واز کے بجائے ور لگے گا۔ اس کے بعد سٹرکچر کے مطابق بینگ لگے گا۔ بینگ کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم لگے گی۔ اس جملے میں ورب کام جو ہے وہ توڑنا ہے، یعنی کہ پھول توڑنا ہے، جس کی انگلش ہے پلگ، جو سٹرکچر کے مطابق تھرڈ فارم لگے گی، اور پلگ کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ پلگڈ۔ ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی فلاورز ور بینگ پلگڈ، پھول توڑے جا رہے تھے۔ اب اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پھول کس سے توڑے جا رہے تھے، اس لیے پیسیو وائس جملوں میں سبجیکٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس is used to show an action that was completed before another action or the time in the past۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں کسی دوسرے کام یا وقت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، یا پھر تھا، تھی یا تھے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو سٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، کیونکہ ایکٹیو وائس ٹینسز ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیڈ کا استعمال ہوگا۔ ہیڈ کے بعد ہمارے پاس ورب جو کام ہے اس کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور آبجیکٹ کیا ہے؟ جس چیز پر کام ہوا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے وہ یہ کہ اس میں ایڈورب کا ضرور استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے جملے میں کہیں بھی ایڈورب کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم ایگزامپل سے سمجھیں گے کہ ایڈورب کیا ہے، اور ہمارا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس ایڈورب۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آمینہ پہلے ہی خط لکھ چکی تھی۔ اس جملے میں سبجیکٹ آمینہ ہے جس نے کام کیا۔ کام کیا کیا؟ خط لکھا۔ اور سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیڈ کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورب کام جو ہے وہ لکھنا ہے، اور لکھنا کی انگلش رائٹ ہے، سٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ریٹن لگے گی۔ اب آمینہ کیا لکھ چکی تھی؟ خط۔ اس جملے میں خط جو ہے وہ آبجیکٹ ہے جس کی انگلش ہے لیٹر۔ اب ہمارے اردو کے جملے میں ایڈورب بھی ہے۔ جملہ ہمارا کچھ یوں ہے، آمینہ پہلے ہی خط لکھ چکی تھی۔ اس جملے میں پہلے ہی ایڈورب ہے جس کی انگلش ہے آلریڈی۔
ہمارا مکمل جملے کی انگلش ہوگی آمینہ ہیڈ آلریڈی ریٹن اے لیٹر. آمینہ پہلے ہی خط لکھ چکی تھی. اب اس جملے میں ایڈورب جو ہے وہ آلریڈی ہے جو کہ ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے لگا ہے. اس لیے ایڈورب جملے میں کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور آلریڈی کے علاوہ بھی کچھ ایڈورب ہیں جو ہم آنے والی کلاسز میں سمجھیں گے، آنے والی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی. تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس is used to show that an action had been done to the subject before another action or the time in the past. Past perfect tense passive voice ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں کسی دوسرے کام یا وقت سے پہلے کیا جا چکا تھا اور جس میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ کی اہمیت کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں جا چکا تھا، جا چکی تھی یا جا چکے تھے وغیرہ آتا ہے. اب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یہ پیسیو وائس ہے، اس لیے سنٹینس ہمارا آبجیکٹ سے شروع ہوگا. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ جس چیز پر کام کیا گیا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں. آبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیڈ بین کا استعمال ہوگا. ہیڈ بین کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم آئے گی کیونکہ پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ آپشنل ہے. اگر سبجیکٹ کام کرنے والا ہمارے جملوں میں شامل ہوگا تو اسے ہم جملے کی انگلش کرتے ہوئے آخر میں بائی کے ساتھ لکھیں گے. اب ہمارے پاس پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کا مکمل سٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ. بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے. سبجیکٹ ہمارے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں. ایگزامپل ہے ہمارے پاس چور کو پکڑا جا چکا تھا. اب اس جملے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ چور کو کس نے پکڑا تھا، یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ اس جملے میں نہیں ہے، اور جس کو پکڑا ہے یعنی جس پر کام کیا ہے آبجیکٹ چور ہے جس کی انگلش ہے تھیف. اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیڈ بین لگے گا اور ہیڈ بین کے بعد ورب جو کام ہے اس کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب کام پکڑنا ہے جس کی انگلش ہے اریسٹ، لیکن جملے کے سٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم اریسٹڈ لگے گی اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی تھیف ہیڈ بین اریسٹڈ، چور کو پکڑا جا چکا تھا. اب ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی بات کرتے ہیں. جس طرح پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پیسیو وائس نہیں بنتا، اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا بھی پیسیو وائس نہیں ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس past perfect continuous tense describes an action that started in the past, continued for some time, and was still happening before another past action. Past perfect continuous tense اس کام کے بارے میں بتاتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور کچھ دیر تک جاری رہا ہو اور ماضی میں ہونے والے کسی اور کام کے شروع ہونے سے پہلے تک جاری رہا ہو. اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں تو اردو جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی یا رہے تھے وغیرہ آتا ہے اور ساتھ وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ کب تک جاری رہا تھا اور کب سے شروع ہوا تھا. اب ہم اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب
ہیڈ بین کا استعمال ہوگا۔ ہیڈ بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام ہوا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ڈیوریشن بتایا جائے گا جو سنس یا فور کے ساتھ لگے گا۔ سنس یا فور پہلے لگے گا، اس کے بعد ٹائم بتایا جائے گا۔ اب ہمارے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا۔ سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فور پلس ٹائم۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، علی 2 سال سے کالج جا رہا تھا۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے جو کام کر رہا تھا۔ کام کیا کر رہا تھا؟ کالج جا رہا تھا۔ سبجیکٹ علی کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ بین کا استعمال ہوگا، اور ہیڈ بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب کام جو ہے وہ جانا ہے، جس کی انگلش گو ہے، اور آئی این جی کے ساتھ گوئنگ لکھیں گے، اور اس جملے میں آبجیکٹ کالج ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیوریشن آئے گا۔ ڈیوریشن کیا ہے؟ 2 سال سے۔ ڈیوریشن کو کیسے لکھیں گے؟ سنس یا فار کے ساتھ۔ سنس یا فار میں سے ہم فار لگائیں گے، اور فار کے بعد ہم ٹائم کو لکھیں گے۔ ٹائم ہمارا کیا ہے؟ 2 ایئرز۔ فار 2 ایئرز یہ ہمارا ڈیوریشن ہے۔ اب سنس کس کے ساتھ لگاتے ہیں اور فار کس کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ ہم آنے والی کلاسز میں سمجھیں گے۔ اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، علی ہیڈ بین گوئنگ ٹو کالج فار 2 ایئرز۔ علی 2 سال سے کالج جا رہا تھا۔ اب ہم ٹینسز کی تھرڈ ٹائپ فیوچر ٹینس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور فیوچر ٹینس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹائپ فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ہے، اور فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس میں ایکٹیو وائس کو ڈسکرائب کریں گے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس ایکسپریسز این ایکشن دیٹ ول ہیپن ان فیوچر۔ فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس اس کام کو ظاہر کرتا ہے جو آنے والے وقت یعنی مستقبل میں ہوگا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں گا، گی یا گے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کے سٹرکچر کی۔ تو اس کے سٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، کیونکہ ایکٹیو وائس کے جملے سبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور سبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب شیل یا ول کا استعمال ہوگا۔ شیل اور ول کے بعد ہمارے پاس ورب جو کام ہے اس کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوگا۔ ورب کی فرسٹ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا مکمل سٹرکچر ہوگا، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب شیل یا ول پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، علی ایک نیا گھر تعمیر کرے گا۔ اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے جو کام کیا کرے گا؟ نیا گھر تعمیر کرے گا۔ اس جملے میں کام کرنے والا علی ہے۔ سبجیکٹ علی کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب شیل یا ول میں سے ول کا استعمال کریں گے۔ ول کے بعد ورب جو کام ہے، کام کیا ہے؟ تعمیر کرنا، جس کی انگلش ہے بلڈ، جس کی فرسٹ فارم
یعنی کہ بلڈ ہی استعمال ہوگی۔ اب کام کس چیز پر ہوگا؟ گھر پر۔ اس جملے میں گھر، جس کی انگلش ہاؤس ہے، یعنی ہاؤس اس جملے میں آبجیکٹ ہے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی علی ول بلڈ اے نیو ہاؤس۔ علی ایک نیا گھر تعمیر کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کی۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس ایکسپریسز این ایکشن that will be done in the future and focus is on the receiver of the action, not the doer. Future indefinite tense passive voice اس کام کو ظاہر کرتا ہے جو مستقبل میں کیا جائے گا، اور جملے میں توجہ کام پر ہوگی نہ کہ کام کرنے والے سبجیکٹ پر۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جائے گا، جائے گی یا جائیں گے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا پیسیو وائس ہے، اس لیے سینٹینس ہمارا آبجیکٹ سے شروع ہوگا، اور آبجیکٹ کیا ہے؟ جس چیز پر جملے میں کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول بی یا شیل بی کا استعمال ہوگا، اور ہیلپنگ ورب ول بی یا شیل بی کے بعد ورب جو کام ہوگا اس کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد سبجیکٹ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے، وہ ہمارے اردو کے جملوں میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اگر سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم انگلش کے سینٹینس میں آخر میں بائی کے ساتھ لکھیں گے۔ اب ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ول بی یا شیل بی پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ۔ بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہوتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس گھر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ پیسیو وائس کا جملہ ہے، اس لیے آبجیکٹ سے شروع ہے۔ آبجیکٹ اس جملے میں گھر ہے، جس کی انگلش ہاؤس ہے۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب شیل بی یا ول بی میں سے ول بی کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورب جو کام کیا جائے گا وہ ہے تعمیر کرنا، جس کی انگلش بلڈ ہے، لیکن بلڈ کی تھرڈ فارم بلٹ لگے گی، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی دا ہاؤس ول بی بلٹ، گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی، تو اس کا ہمارے پاس ایکٹیو وائس ہوتا ہے لیکن پیسیو وائس نہیں، اور اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس فیوچر کنٹینیوس ٹینس شوز این ایکشن دیٹ ول بی ان پروگریس ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم ان دا فیوچر۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس وہ زمانہ ہے جس میں آنے والے کسی خاص وقت پر کام جاری رہا ہوگا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، اور سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول بی یا شیل بی کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب جو کام ہے اس کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے کیونکہ یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام کیا جائے گا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ول بی یا شیل بی پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ۔
اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، علی کالج جا رہا ہوگا۔ اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے، جو کام کیا کر رہا ہوگا؟ کالج جا رہا ہوگا۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب ول بی یا شیل بی میں سے ول بی کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس جملے میں ورب کام جو ہے وہ جانا ہے، جس کی انگلش گو ہے۔ ہم سٹرکچر کے مطابق گو کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے تو گوئنگ کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد آبجیکٹ کیا ہے؟ کالج، جس پر کام ہو رہا ہوگا۔ ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، علی ول بی گوئنگ ٹو کالج۔ علی کالج جا رہا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس شوز این ایکشن دیٹ ول بی کمپلیٹڈ before or by a certain time in the future۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس وہ زمانہ ہے جس میں آنے والے وقت میں کوئی کام کسی مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں چکا ہوگا، چکی ہوگی یا چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول ہیو یا شیل ہیو کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ورب جو کام ہے اس کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور ہمارے فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا، سبجیکٹ پلس ول ہیو یا شیل ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، علی خط لکھ چکا ہوگا۔ اس جملے میں سبجیکٹ علی ہے، جس نے کام کیا کیا ہوگا؟ خط لکھ چکا ہوگا۔ سبجیکٹ علی کے بعد ہیلپنگ ورب شیل ہیو یا ول ہیو میں سے ول ہیو کا استعمال کریں گے، اور ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب کام جو ہے وہ لکھنا ہے، جس کی انگلش ہے رائٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن لگائیں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ اس جملے میں آبجیکٹ خط ہے، جس کی انگلش ہے لیٹر۔ ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی، علی ول ہیو ریٹن دا لیٹر۔ علی خط لکھ چکا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس shows that an action will have been completed by a certain time in the future, but the focus is on the receiver of the action, not the doer۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس وہ زمانہ ہے جس میں آنے والے وقت میں کوئی کام کسی مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا، لیکن جملے میں زور کام پر ہوتا ہے، نہ کہ کام کرنے والے سبجیکٹ پر۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں جا چکا ہوگا، جا چکی ہوگی یا جا چکے ہوں گے وغیرہ آتا ہے۔ اب ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے آبجیکٹ آئے گا، کیونکہ یہ پیسیو وائس ہے، اور پیسیو وائس جملے ہمیشہ آبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب میں ول یا شیل کے ساتھ ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ورب جو کام ہے
اس کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور پیسیو وائس جملوں میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ اور سبجیکٹ ہمارے پیسیو وائس جملوں میں آپشنل ہوتا ہے۔ اگر سبجیکٹ ہوگا تو اسے ہم بائی کے ساتھ لکھیں گے، اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا آبجیکٹ پلس ول یا شیل پلس ہیو بین پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس بائی پلس سبجیکٹ، اور بائی پلس سبجیکٹ آپشنل ہے، یہ جملے میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مکان خریدا جا چکا ہوگا۔ اس جملے میں آبجیکٹ مکان ہے جس کی انگلش ہے ہاؤس، اور آبجیکٹ کے بعد ول یا شیل میں سے ول کا استعمال ہوگا اور ساتھ ہیو بین لگائیں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ورب جو کام ہے اس کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب خریدنا ہے جس کی انگلش بائی ہے، لیکن اسٹرکچر کے مطابق بائی کی تھرڈ فارم باؤٹ آئے گی، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی دا ہاؤس ول ہیو بین باؤٹ، مکان خریدا جا چکا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی۔ جس طرح پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا پیسیو وائس نہیں ہے، اسی طرح فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا بھی پیسیو وائس نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی، تو اس کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس shows an action that will have been going on for a certain period of time before a point in the future. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس وہ زمانہ ہے جس میں آنے والے وقت میں کوئی کام ایک خاص مدت تک جاری رہ چکا ہوگا۔ اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں، تو اردو جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے، اور ساتھ وقت بتایا جاتا ہے کہ کام کب سے شروع ہوا تھا اور کب ختم ہوگا۔ اب ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول یا شیل کے ساتھ ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ورب جو کام ہے اس کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوگا۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بعد ڈیوریشن آئے گا جو کہ ٹائم ہے، جسے ہم سنس یا فار کے ساتھ لکھیں گے۔ اب ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ول یا شیل پلس ہیو بین پلس ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس سنس یا فار پلس ٹائم۔ اب ہم ایک ایگزامپل سے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس مریض صبح سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب اس جملے میں سبجیکٹ مریض ہے جس کی انگلش ہے پیشنٹس، جو کام کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ول یا شیل میں سے ول لگے گا اور ساتھ ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہمارے پاس ورب جو کام ہے اس کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے۔ اب اس جملے میں ورب جو کام ہے وہ ہے انتظار کرنا، جس کی انگلش ہے ویٹ۔ اس کے ساتھ آئی این جی لگا کے ویٹنگ لکھیں گے۔ ویٹنگ کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ اس جملے میں آبجیکٹ ڈاکٹر ہے۔ آبجیکٹ کے بعد ڈیوریشن آئے گا۔ ڈیوریشن اس جملے میں صبح سے، جسے ہم سنس کے ساتھ سنس مارننگ لکھیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی پیشنٹس ول ہیو بین ویٹنگ
for the doctor since morning. مریض صبح سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ امید ہے آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی کلاس میں ہم نے ٹینسز کی ہر ایک ٹائپ کو سمجھا ہے اور ساتھ یہ بھی سمجھا ہے کہ ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کیا ہے، اور آنے والی کلاسز میں ہم ٹینسز کی ہر ایک ٹائپ کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔